الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سورہ العصر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مل کر امام الانبیاء آمنہ کے لال سرور دو جہاں سرور کائنات جانے کائنات روح کائنات امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مل کر ہدیہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ذی القعدہ کا تیسرا جمعہ ہے اور غالباً شاید 19 تاریخ۔ آج کے بیان کا موضوع صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے، کیونکہ آج فی زمانہ روزانہ نیا سے نیا فتنہ جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں کوئی اولیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بک بک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی اتباع تابعین کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے، کہیں کوئی قبر کا مذاق اڑا رہا ہے، کہیں کوئی موت کو طنز کر رہا ہے، کہیں کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی اور ان کی شان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی اولادوں کو زندگی کے اسباق کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھا رہے ہیں ان کو جینے کے رنگ ڈھنگ سکھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دلوا رہے ہیں، ان کو بزنس کاروبار لین دین تمام معاملات سکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو دین سے بھی آشنا کریں، ان کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کے بارے میں بھی بتائیں اور ان کو بتائیں کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام کیا ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کا مقام کیا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا مقام اور آپ کی شان کیا ہے۔ اسی طرح کم و بیش 1,24,000 اصحابہ کرام علیہ رضوان جو آئے، جنہوں نے دین متین کی خدمت کی، اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا، اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے قربان کر دیا کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میری اولاد بھی، میرا مال بھی، یا رسول اللہ سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ تو جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اپنی زندگیاں قربان کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں سکھائیں کہ دین اسلام کے اصل ہیرو کون ہیں۔ ہمارے آج نوجوان نسل جو ہے انہیں اتنا اپنا شجرہ نسب اپنے دین کی معلومات نہیں ہے جتنا کہ ان کو اغیار کے بارے میں معلوم ہے۔ اغیار کے بارے میں آپ پوچھ لیں کہ فلاں فلم میں فلاں ہیرو، وہ پورا اس کا بایو ڈیٹا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے، فلاں کا فلاں ہے۔ تو میرے محترم دوستو،
بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج کا یہ بیان، اس کا موضوع صحابہ اکرام کی شان ہے۔ دیکھیں، ایک عالم کا، ایک مولوی کا، ایک حافظ قرآن کا، ایک مفتی کا، ایک باعمل پیر کا کام اتنا ہی ہے کہ وہ منبر رسول پہ بیٹھ کے حق بیان کر دے، آپ تک پیغام پہنچا دے، اتنا ہی کام ہے نا۔ اب زبردستی تو کسی کو پکڑ کے باہر سے نہیں لا سکتے، چل بھائی نماز پڑھ چل کے، کسی کو ڈنڈے کے ساتھ تو قرآن نہیں پڑھا سکتے کہ چلے بھائی۔ تو ایک عالم دین کی یہی ڈیوٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ فی زمانہ جو فتنہ جنم لے رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، کہیں مرزا قادیانی جیسے بک بک کر رہے ہیں، اور کہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کو چھالا جا رہا ہے، کہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عزت اور آپ کی شان کو چھیڑا جا رہا ہے، کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کی جا رہی ہے۔ تو ایک عالم دین کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو حق اور سچ کا پیغام سنا دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو سورہ عصر ہے، یہ اس کے اندر چاروں اصحاب کی، خلفۂ راشدین کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی، محبوب قسم ہے آپ کے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے۔ تو اس روئے زمین پہ، اس کائنات میں سب سے پہلے امام الانبیاء، آمنہ کے لال، سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے، اسلام لانے والے، سب سے پہلے جن کا نام، جس کی شخصیت سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو، ہر دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے صحابی جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ بعد از انبیاء پوری کائنات میں افضل البشر ہیں۔ اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے غار کے بھی ساتھی ہیں، ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، مدینہ کے بھی ساتھی ہیں، مکہ کے بھی ساتھی ہیں، اور مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن نے فرمایا الا الذین آمنوا، پھر فرمایا وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھے کام رائج کر دیے۔ تو قیامت تک کفار بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جیسا نظام، جیسا قانون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رائج کیا، نہ کسی نے کیا، نہ قیامت تک کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق کے ساتھ کھڑے رہے، جو حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تاجر دوست تھے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے، تاجر دوست تھے، بہت امیر تھے، بہت امیر، مشہور تھے، مکہ کے اندر ان کا نام تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو فرمایا کہ اے عثمان، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے امام الانبیاء کے، آمنہ کے لال کے، سرور دو جہاں کے اوصاف بیان کیے، اوصاف بیان کیے، جیسے جیسے بتاتے جا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بدلتی جا رہی تھی۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہوئے
ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آ گیا، فرمایا صدیق جیسا تو نے کہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو یہ عثمان بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق کو ترجیح دی۔ پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر تو پھر حضرت علی المرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا صبر ہے! داماد رسول ہیں، والد حسن حسین ہیں، اور شوہر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ اگر میدان میں تلوار ذوالفقار لے کر اترتے ہیں تو کفار کے سر بھی تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ اگر تلوار ذوالفقار لے کر میدان میں اترتے ہیں تو کفار کی گردنیں جسم سے الگ کر دیتے ہیں۔ خیبر کا اگر دروازہ اٹھایا اور اگر گراتے ہیں تو اس کا صبح قیامت تک پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہوگا۔ لیکن گھر کے اندر عالم یہ ہے کہ روٹی بھی نہیں چبائی جا رہی۔ میدان جنگ میں عالم یہ ہے اور گھر میں عالم یہ ہے کہ روٹی بھی نہیں چبائی جا رہی۔ اور صبر کی تو انتہا ہو گئی۔ زندگی میں بتا دیا امام الانبیاء نے کہ میرا حسن جو ہے اس کو زہر دیا جائے گا، میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ تو زندگی میں بتایا نا، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، تو یہ کیا صبر نہیں ہے؟ صبر نہیں ہے؟ تو قرآن نے کہا وتواصوا بالصبر۔ تو آئیے عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، نیت کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اصحاب کے بارے میں بتائیں، ورنہ یقین مانیے آگے چل کر ایسا دور آنے والا ہے کہ صرف بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ مسلمان ہے لیکن اس کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ جیسے ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے نا، ہر چیز ریڈی میڈ ملتی ہے، استعمال کیا اور پھینک دی، پلیٹ ریڈی میڈ، گلاس ریڈی میڈ، چمچ ریڈی میڈ، ہر چیز ریڈی میڈ۔ تو آج کا مسلمان بھی ریڈی میڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو میری بات غلط لگے یا بری لگے تو وہ اپنے اندر سے، ہر انسان کے اندر ایک مفتی بھی موجود ہے، ہر انسان کے اندر ایک عالم بھی موجود ہے، جو وہ کام کرتا ہے تو اندر سے وہ آواز دیتا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، تو حق کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر جب وہ غلط کام کی طرف چلتا ہے تو اندر سے آواز ضرور آتی ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، اچھا نہیں کیا فلاں بندے کے ساتھ، ٹھیک نہیں ہوا۔ انسان کا ضمیر، انسان کا دل اسے ملامت ضرور کرتا ہے، بھلے وہ اپنی جھوٹی شہرت کی وجہ سے کھڑا رہے، کھوکھلی شہرت کی وجہ سے، جھوٹی واہ واہ کی وجہ سے کھڑا رہے، لیکن اس کو اندر سے ملامت ضرور ہو رہی ہوگی کہ نہیں یہ تو جو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہا، اچھا نہیں ہو رہا۔ تو اگر کسی کو میری بات غلط لگتی ہے تو اپنے اندر جو عالم ہے اسی سے پوچھ لیجئے کیا آج ہم ریڈی میڈ مسلمان نہیں ہو چکے؟ جمعے کو ہم نے ایک ایونٹ بنا دیا، جمعے کی نماز کو ہم نے ایونٹ بنا دیا، ایونٹ کہ ایک ایونٹ ہے، جمعہ ہے، تیار شیار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے دن جیسے مسجد فل ہوتی ہے، بتائیے پورا ہفتہ کبھی کسی اور نماز میں آپ نے کوئی مسجد بھی ایسے فل دیکھی؟ یہ مسجد نہیں، کوئی بھی دیکھی تو آپ بتائیے۔ حالانکہ جمعہ کی نماز واجب ہے، کیوں جی حضرت جی؟ واجب ہے جی، کیوں جی؟ جمعہ کی نماز واجب ہے اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے،
بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو ستاروں کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، ستاروں کا کام ہوتا ہے چمک دینا، روشنی دینا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جد و جہد اور صحابہ کرام کی محنت ہے یہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے کی، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو منافقین جو تھے وہ صفوں میں آ گئے، منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے صفوں میں آ گئے۔ بظاہر ان کا حلیہ جو تھا وہ مسلمانوں جیسا تھا، بظاہر ان کا سارا حلیہ مسلمانوں والا تھا، لیکن تھے وہ منافق۔ اب وہ مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ بے قابو ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں۔ کئی صحابہ تو غش سے بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا، آپ پڑھ لیں، خدا کی قسم رو رو کے آپ خود غش میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام غش میں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فیلنگ تھی، اس وقت ان پہ یہ کیفیت آ رہی تھی، وہ تلوار ہاتھ میں لے کر حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے ایسے، اور کہہ رہے تھے خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ان کی کیفیت ہو گئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس وقت میں اگر دین اسلام کو کسی نے سہارا دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ پوری امت، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں، پوری امت قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرے نہیں کر سکتی۔ اس وقت میں اگر دین اسلام کو سہارا دیا حضرت ابو بکر صدیق نے دیا۔ مسلمان غم میں تھے، صحابہ پہ فیلنگ دوسری تھی، کیفیت تھی، بے ہوش ہو چکے تھے کہ حضور وصال کر گئے۔ تب وہ منافقینوں نے کیا کیا، وہ صفوں میں آ گئے۔ ان کا ظاہری حلیہ مسلمانوں جیسا تھا لیکن وہ تھے منافقین۔ اب صفوں میں آ کے انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، واہ جی واہ کیا مزے تھے نمازوں کے، کیا تہجدوں کے مزے تھے، کیا روزے تھے، کیا نمازیں تھیں، کیا اذانیں تھیں۔ اب کون نمازیں پڑھے گا، بس ختم ہو گیا سارا کچھ، اب کون زکاتیں دے گا، اب کس نے نمازیں پڑھنی ہیں، اب کس کے لیے کوئی مسجد جائے گا، اب تو حضور ہی نہیں دے تو کس کے لیے کوئی زکات دے۔ یہ منافقین نے اتنی بڑی چال چلی، بظاہرانہ تو یہ ہمدردی نظر آ رہی ہے، بظاہرانہ یہ ہمدردی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ منافقت تھی۔ اس وقت میں سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر قربان جائے پوری امت، آپ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھے اور ہاتھ کھڑا کر کے پورے تمام صحابہ کو بلایا، کہا صحابہ بتاؤ نماز کس کے لیے پڑھتے تھے، حضور کے لیے پڑھتے تھے، رب کے لیے پڑھتے تھے؟ صحابہ نے کہا رب کے لیے پڑھتے تھے۔ سجدہ کس کو کرتے تھے، حضور کو کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے؟ کہا اللہ کو کرتے تھے۔ تو کہا اٹھو، جس دین کے لیے حضور نے اپنا نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اولاد دیکھی، نہ کھانا دیکھا، نہ پینا دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ شجاع دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ رنگ دیکھا، نہ روپ دیکھا، نہ ہجرت دیکھی، اٹھو اس دین کو لے کر چلنا ہے۔ اور جھنڈا اٹھایا اور کہا چلو دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں اٹھانا ہے۔ پھر صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور منافقوں کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ اس وقت کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کردار ہے دین اسلام کے اوپر۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین اسلام کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، یہ بھی جملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے دین اسلام کے اوپر جو احسان کیے ہیں میں نے سب کے بدلے دے دیے، سب کے چکا دیے، لیکن ایک میرا صدیق ہے جس کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ میرے صدیق کا بدلہ جو ہے روز محشر اللہ ہی ادا کرے گا۔ بتائیے، غار کے بھی ساتھی ہیں، ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں،
اور مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ آپ نے دیکھا تو نہیں، دیکھا تو نہیں حضور کو، لیکن ہمارے آقا کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں کوئی بک بک کرے تو ہم قتل بھی کر دیتے ہیں، کاٹ کر بھی رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ایک ہی سبق پڑھا ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ہماری ذات پہ کوئی بات ہو، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے، ہمارے بہن بھائی کو کوئی کچھ کہہ دے، اس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء کے بارے میں کوئی زبان دراز کرے، زبان کھولے، خود رسول اللہ کے 5 فیصلے موجود ہیں، اسی وقت اسی جگہ پہ اقتلوہ، قتل کر دیا جائے گا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو بتاؤ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی قربان ہے۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری نے دیکھا نہیں ہے، غازی علم الدین شاہید نے دیکھا نہیں ہے، اور ممتاز شیمے نے دیکھا نہیں ہے، غازی تنویر نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سولی پہ چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ بولو تو صحیح، آپ بھی بولے لبیک یا رسول اللہ، کہا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو بولو ذرا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے دیکھا رسول اللہ کو، پھر ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا، عمر ابن خطاب کا عالم کیا ہوگا، حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہوگا، علی المرتضیٰ کا عالم کیا ہوگا، تمام صحابہ کا عالم کیا ہوگا، بتائیے پھر۔ اور فرمایا جس وقت تھے خدمت میں، جس وقت تھے خدمت میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، بتاؤ اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ شان مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے، شان اصحاب بیان ہو رہی ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہاں کسی دنیا دار کے نعرے تھوڑی ہو رہے ہیں، کسی دنیا دار لیڈر کے نعرے بازی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہے ہیں، صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا عمر ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک ہے، اتنی شانوں کے، لیکن پھر بھی حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، سنو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرا عمر ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فرمان ہے یہ، لیکن پھر بھی حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ایک غار والی نیکی مجھے دے دے۔ ساری زندگی کی نیکیاں عمر کی لے لے، عمر کو وہ ایک غار والی نیکی دے دے۔ بتائیے چھوٹی باتیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، بتائیے ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، بتائیے۔ ہمارے بچوں کو تو خلفائے راشدین کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، تو یہ کس کی غلطی ہے، کس کی کمزوری ہے، کس کی خطا ہے؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا۔ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کر دینا، زکاتیں دے دینا، قربانیاں کر دینا یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، نہ نمازیں پڑھنے سے، نہ حج کرنے سے، نہ زکاتیں دینے سے۔ ارے دین پورا ہوتا ہے امام الانبیاء سے محبت کرنے سے۔ کیوں؟ عشق مصطفیٰ دین میں شرط اول ہے، اول۔ اگر اسی میں ہے خامی تو سب نامکمل ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھئے نا کہ عشق اور دین کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے سب کو معاف کر دیا،
سب کو معاف فرما دیا، لیکن 6 بندے اور 8 عورتیں، فرمایا جہاں نظر آئے، جہاں بھی نظر آئے اقتلوہ، وہیں قتل کر دو۔ اب یہ بات سنیے کتنی بڑی ہے، پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن سنیے توجہ سے، کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا جہاں نظر آئے وہیں قتل کر دو۔ کیوں؟ وہ حضور کے گستاخ تھے، بے ادبیاں کرتے تھے، ٹچکر بازیاں کرتے تھے، مسخری کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ حضور نے سب کو معاف فرما دیا، لیکن ان کو معاف نہیں فرمایا۔ فرمایا جہاں نظر آئے وہی قتل کر دو۔ ابن خطل جو تھا نا، ابن خطل، یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر چڑھ گیا ایسے کر کے۔ اب ایک طرف خانہ کعبہ کی دیوار، ایک طرف خانہ کعبہ کا، بولیے تو صحیح، بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ شاید آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ایک طرف دیوار اور دوسری طرف غلاف کعبہ، درمیان میں ابن خطل ہے۔ بتائیں وہاں پہ اس سے مقدس جگہ پوری روئے زمین پہ کوئی ہے جہاں پہ چونٹی مارنے کا حکم بھی نہیں ہے، مکھی مارنے کا حکم بھی نہیں ہے؟ فرمایا حدود کعبہ کے اندر جو ہے نا، حدود مکہ کے اندر، حدود حرم کے اندر کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے آپ، لیکن یہ تو خانہ کعبہ کا غلاف اور ادھر خانہ کعبہ کی دیوار۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا اقتلوہ، وہی قتل کر دیا جائے۔ بتائیے، پڑھ لیجیے آپ، اگر میں غلط بولوں تو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا وہی قتل کر دیا جائے، چھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کے مقام کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں کہ صحابہ کرام کے درجات کیا ہیں، سیدنا صدیق اکبر کون ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کون ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین کون ہیں۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نور والے۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حضور کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، فرمایا 2 نور والے ذو النورین۔ اور حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تمام کا انتقال ہو جاتا، میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو صحابہ کرام کی شانیں بتائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بتائیں کہ ہمارے اصحاب کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں۔ کتنے؟ پتہ ہے نا یہ تو آپ کو، لیکن آپ کے جو کپڑے ہیں نا، جو آپ کا لباس ہے، اس پہ 16 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ پڑھ لیں مستند کتابیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پیوند ہیں۔ ہمارے کپڑے 2 جگہ سے پھٹے ہوئے ہم پہن کے شادی پہ نہیں جاتے، شادی پہ کیا ہم دکان پہ نہیں جاتے، کسی کے گھر پہ نہیں جاتے۔ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم، اور کپڑوں پہ کتنے پیوند ہیں؟ 16 پیوند۔ یہ ہے دین اسلام۔ یہ ہمیں دین اسلام کا سبب کیا ہے؟ ہم نے دین کو کچھ اور سمجھ لیا، کچھ اور بنا لیا، جو حقیقت میں دین تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ہر چیز کو ایونٹ بنا لیا، ایونٹ۔ اب جیسے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم نے اس کو بھی ایونٹ بنا لیا، ایونٹ ہی بنا لیا نا۔ میرا جانور اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا کسائی اس سے اچھا ہونا چاہیے، میرا کسائی کے کام کی صفائی دیکھنا، اس جانور کو، ارے میرے جانور کا وزن دیکھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب حاصل کرنے والی باتیں ہیں یا اپنا ہی ٹانگ اوپر کرنے والی باتیں ہیں؟ کون سی باتیں ہیں حضرت جی؟ ثواب حاصل کرنے والی باتیں ہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والی باتیں ہیں، بلکہ اپنے جانور کو چھوڑ کے دوسرے کی تعریف کرنا یہ ثواب ہے کہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ کیسا جانور ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کسی کی دل جوئی کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ